اسرائیلی فوج کے ترجمان نے دھمکی دی ہے کہ ایرانی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیلی فوج ایرانی حملوں کے جواب کی نوعیت اور وقت سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکی، جبکہ وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو ایران کے پہلے براہ راست حملے پر کیا رد عمل دیں، اس سے متعلق بھی اب تک حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ دوسری جانب ایرانی حملوں کے بعد مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے تنازعات کے خدشات کے درمیان عالمی برادری ایران اور اسرائیل کو تحمل اور پرسکون رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ اسرائیل کے ملٹری چیف آف اسٹاف ہرزی ہلوی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیل ایرانی حملے کا بھرپور جواب دے گا، تاہم انہوں نے اس کی کوئی تفصیلات پیش نہیں کی۔ اسرائیلی جنگی کابینہ میں ایران کے خلاف فیصلہ کیا گیا کہ ایران کو نقصان پہنچانا ہے مگر جنگ نہیں کرنی۔ اسرائیل کی جنگی کابینہ کا 24 گھنٹوں میں دوسری مرتبہ اجلاس بلایا گیا تھا۔ مقامی میڈیا کے مطابق کابینہ ایرانی حملے کو جواب دینے سے متعلق اختلافات کا شکار ہے۔ اسرائیل میں موجودہ صورتحال ہائی الرٹ ہے، تاہم حکام نے ہنگامی اقدامات میں نرمی کر دی ہے، جس میں اسکول سرگرمیوں کی پابندیوں کو ہٹا دیا اور بڑے اجتماعات کی پابندیوں پر بھی نرمی کر دی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایران کے اسرائیل پر تقریباً 300 ڈرون اور میزائل حملے داغے جانے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطے کے دوران واضح کر دیا تھا کہ امریکہ ایران پر جارحانہ آپریشن میں ساتھ نہیں دے گا۔ دوسری جانب قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایران کے فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ اگر ایران پر کسی نے حملہ کیا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے۔ ایرانی فوج کی ترجمان سوشل میڈیا ٹیم نے ایکس پر لکھا کہ ہم جنگ کو خطے میں پھیلانا نہیں چاہتے، لیکن ایران پر حملہ کرنے والوں کے ہاتھ کاٹ دیں گے۔ واضح رہے کہ 13 اپریل کی شب ایران نے اسرائیل پر تقریباً 300 ڈرون اور روس میزائل فائر کیے تھے، جسے آپریشن ٹرو پرومس کا نام دیا گیا ہے۔ حملے میں اسرائیلی دفاعی تنصیبات اور فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ حملہ 1 اپریل کو اسرائیل کے دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کے جواب میں ہے، جس میں ایرانی پاسداران انقلاب کے لیڈر سمیت 12 افراد شہید ہو گئے تھے۔